السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ایاک نعبد وایاک نستعین۔ تو آج ہمارا جو سبق ہے نا وہ یہ ہے کہ منافق کی اقسام، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا منافق کی نشانیاں، ٹھیک ہے، یعنی منافق کے اندر کون کون سی نشانی ہوتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ منافق ہے، ٹھیک ہے۔ اب منافق جو ہے نا وہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں منافق ہی ہیں، لیکن ان کے بھی درجے ہیں، یعنی دو قسم کے منافق ہوتے ہیں۔ نمبر ایک ایسا منافق پہلی قسم یہ ہوتے ہیں قطعی منافق، یعنی یہ ایسے منافق ہوتے ہیں کہ جو قطعی طور پہ یعنی دل سے منکر ہوتے ہیں، یہ بالکل بھی ماننا ہی نہیں چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کی کوئی خوبی، اللہ تعالیٰ کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خوبی، ان کے دل میں نا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ہماری پاک کتاب کے لیے نا بہت سارا بغض ہوتا ہے۔ اب یہ اپنا بغض جو ہے نا کھل کے سب کے سامنے جو ہے نا وہ واضح نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیسے منافق ہوتے ہیں؟ یہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ کیا کرتے ہیں کہ اوپر سے مسلمان ہو جاتے ہیں اور دل سے یہ کافر ہی رہتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں قطعی منافق، یعنی جو ڈٹ کے منافقت کرتے ہیں، جو کسی قسم کا اپنے دل میں خوف نہیں رکھتے ہیں اور کسی غرض کے لیے یا کسی مصلحت کے لیے یہ نا مسلمان ہوئے ہوتے ہیں، جو کسی مصلحت کی بنا پر مسلمان ہوتے ہیں اور قطعی طور پر دل میں منکر ہوتے ہیں، یعنی ڈٹ کر منافقت کرتے ہیں۔ تو ان کی مثال جو ہے نا وہ ایسے دی ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ اس شخص کی جس نے آگ جلائی تو پس جب روشن ہو گیا نا اس کا ماحول کسے کہتے ہیں؟ ارد گرد کا ماحول جب روشن ہو گیا، ذهب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا۔ نور کیا ہے؟ نور قرآن پاک ہے اور اس سے اترنے والی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہوتے ہیں وہ نور ہیں۔ یہ ساری کی ساری جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر سعادتیں اترتی ہیں وہ ایک نور ہے جو ان کے دل میں فطری طور پہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اب اس کے ماں باپ اس کو چاہے یہودی بنا دیں، چاہے مجوسی بنا دیں، چاہے نصارہ یعنی جو کچھ مرضی بنا دیں، یہ ان کے ماں باپ کا ہوتا ہے آگے۔ تو یعنی اب ان کے دل میں جو تھوڑا بہت تھا نا تو وہ اللہ تعالیٰ ان کا لے گیا، کیونکہ وہ قطعی طور پر یعنی بالکل ڈٹ کے منافقت کرتے تھے اور ان کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی اسلام کے لیے، قرآن پاک کے لیے اور اللہ کے محبوب مصطفیٰ کے لیے نرم گوشہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی وہ بالکل ذرا بھی نہیں ڈرتے تھے، تھوڑا سا بھی نہیں ڈرتے تھے، یہ تھوڑا سا بھی ان کے دل کے اندر ان کے لیے یعنی اللہ اور اس کے رسول اور آپ کی کتاب کے لیے ذرا سی بھی دل میں ان کے گنجائش نہیں تھی کہ بندہ کہے کہ بھی لو جی اس چیز کو دیکھ کے انہوں نے تھوڑا سا اپنے اندر لچک پیدا کی ہے، نہیں، یہ ایسے نہیں تھے۔ تو یہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے ہیں، دیکھو نا جب سب کچھ ارد گرد ان کا روشن ہوا لیکن وہ اپنے ضد پہ اڑے ہوئے ہیں،
ڈٹ پہ اڑے ہوئے ہیں، ڈٹ کے اڑے ہوئے ہیں کہ بھی ہم نے نہیں ماننا اس کو ہیں۔ اب لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے یا کسی مصلحت کی بنا پر، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ اتنی عزت ملی، مدینہ پاک میں اتنا مقام ملا، تو اتنی محبت ملی، تو اب انہوں نے نا اپنا جو دل کا بغض تھا نا اس کو چھپانے کے لیے کیا کیا؟ منافقت اختیار کی۔ تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نا ان کے دل کا نور جو تھا نا، ان کے دل میں جو کوئی تھوڑا بہت تھا، یعنی ان کے جو راہ راست پہ لا سکتا تھا، اب وہ بھی چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں، اب وہ ظلم کے اندر یعنی اندھیروں کے اندر ہی پڑے رہیں گے، وہ اب دیکھ ہی نہیں پائیں گے، وہ اب دیکھ ہی نہیں پائیں گے، یعنی ان کے اندر ذرا برابر بھی دین اور اسلام کے لیے گنجائش نہیں تھی کہ وہ دین کی طرف آ جاتے، ذرا برابر بھی نرم گوشہ نہیں تھا، تھوڑی سی بھی لچک نہیں تھی کہ بندہ کہے کہ بھی تھوڑی سی لچک تھی تو کیا سے کہتے ہیں اگر وہ مان جاتے تو شاید، لیکن نہیں تھا، ان کے دل میں تھا ہی نہیں اسلام کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور پاک کلام کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، کوئی محبت ذرا سی بھی نہیں تھی۔ اس وجہ سے کیا ہوا؟ وہ قطعی منافق، یعنی بہت بڑے منافق، یہ سب سے پہلی قسم ہے۔ اور دوسری قسم جو ہے، دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو ضعف ایمان کی وجہ سے لکھتے، یہ وہ لوگ تھے جو کسی زگزگ کا شکار، اور دوسرا لگا لو آپ کہ ضعف ایمان تھا، یعنی یہ ایسے لوگ تھے جو نا کمزور ایمان والے تھے، جن کے اندر تھوڑا سا ایمان تھا، لیکن کیا تھا اس کے ساتھ ساتھ نا یعنی تذبذب کا شکار تھے، وہ ایسا تذبذب تھا کہ پتہ نہیں کیا ہے، صحیح کہ نہیں، صحیح کہ نہیں، پتہ نہیں کفر ٹھیک ہے کہ اسلام ٹھیک ہے، یعنی ان کو ان کے اندر یعنی فیصلہ کرنے کی جو قوت تھی نا وہ نہیں تھی، اگر ہے بھی تھی تو بہت تھوڑی سی، وہ اپنی ذات کے لیے بھی صحیح فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں، کچھ تھوڑا تھوڑا وہ حق کے قائل بھی تھے لیکن پکے نہیں تھے، تھوڑا تھوڑا وہ حق کے قائل تھے، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا اسلام کی طرف بھی آتے تھے، ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا اسلام کی طرف بھی آتے تھے، اور یعنی ایسی ان کے اندر نا حق پرستی نہیں تھی جس کے لیے وہ ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے بھی نہیں ہم اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر وہ ایسے ہوتے تو پھر تو وہ منافق ہی نہ ہوتے نا، اگر وہ ایسے ہوتے تو وہ مسلمان ہوتے، مگر ان کے اندر کیا تھا؟ وہ شک کی بنیاد پر تھے، وہ کیا تھا؟ ان میں شک تھا، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو مثال ہے نا وہ ایسے دی ہے کہ او کصیب من السماء او کصیب من السماء فیہ ظلمات رعد برق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت۔ تو یہ دوسری جو قسم ہے نا ان کی ایسے ہے کہ او کصیب من السماء، یا بارش کی مانے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ اندھیرا بھی ہے، کڑک بھی ہے، بجلی بھی ہے، تو یہ جو آسمان سے بارش اترتی ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایسے مثال دی ہے ان کی، جیسے آسمان سے اترنے والی بارش ہے نا ایسے ہی قرآن پاک ہے، تو کہتے ہیں اترتے ہیں جس طرح سے بارش کی قطرے، اس طرح سے قرآن نازل ہوا ہے۔ اب قرآن بارش کی قطروں کی طرح آہستہ 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 23 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سب کے حالات جو تھے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب مصطفیٰ کو بتا دیے، لوگوں کے بارے میں بتا دیا۔ تو اب یہ جو بارش جو ہے نا، بارش یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے، یا بارش کی مانند لگا لو جو آسمان سے اترتی ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں ظلمات و رعد و برق۔ اس سے کیا مطلب ہے کہ یعنی اسلام یعنی جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی صورت میں عطا کیا ہے، تو اس اسلام کے اندر مشکلات بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، سختیاں بھی آئیں گی، یعنی مجاہدہ کرنا پڑے گا،
محنت کرنی پڑے گی، بہت سی ہمیں اپنے من کی جو ہے باتیں ان کو کنٹرول کرنا پڑے گا، ان کو مارنا پڑے گا، نفس کو مارنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یعنی جو ہمیں ایک چیز عطا فرمائی ہے، یعنی تحریک جو اسلامی ہے، اس کے لیے بہت سے کام کرنے پڑیں گے. تو یعنی وہ بھی کام کرنے پڑیں گے جو ہمارا یعنی ہمیں نفس نہیں کرنے دیتا، ہمیں وہ بھی کرنے پڑیں گے، اور جو ہمیں مشکل لگتے ہیں وہ بھی کرنے پڑیں گے. تو یہ جو چیزیں تھی نا، وہ کیا تھا؟ ظلمات و رعد و برق، ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر تھی. یجعلون اصابعهم فی آذانہم، وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں کڑک کے ڈر سے. وجہ کیا ہے؟ ان کو موت کا ڈر ہے. تو یہ جو اس کا آخری جملہ ہے نا، یہ والا، یہ نا منافقین کی نا وہ والی حالت بیان کر رہے ہیں کہ جب یعنی ان کے اوپر یعنی تھوڑا سا معاملہ جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسے معاملات آ جاتے ہیں، ایسے احکام آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کے لیے ناگوار ہوتے ہیں، ان کے اوپر گراں گزرتے ہیں، تو ان کو وہ چیزیں جو ہے نا وہ مشکل لگتی ہیں. تو جب کچھ دیر کے بعد وہ والے معاملات چھٹ جاتے ہیں، بادل چھٹ جاتے ہیں مشکلات کے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آسانیاں آتی ہیں نا، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے یعنی بادل آتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پھر کرتے ہیں کہ اس وقت ان کے ساتھ ملتے ہیں. لیکن جب یعنی اللہ تعالیٰ کی ذاتی طرف سے کوئی سخت احکام آئے ہیں نا دین کے بارے میں، دین کے ہمارے لیے، کہ جو ان کے اوپر گراں گزرتے تھے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں. یہ ایک یعنی جاہلیت کا تعصب سمجھ لیں اس کو. یہ دوسری جو قسم ہے، ان کے اندر نا تھوڑا سا نا ڈر بھی ہوتا تھا اور تھوڑی سی امید بھی ہوتی تھی ان کو. یعنی ڈر کیا ہے کہ لو جی کہیں ہمارے اب نفس کے خلاف کوئی حکم نہ آ جائے، کوئی ایسا کام نہ کرنے کو کہہ دیں جو ہمیں اچھا نہیں لگتا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے کوئی احکام جو تھے، کوئی کام جو تھے، وہ یہ والے مان بھی لیتے تھے. اس لیے یہ تھوڑے سے چھوٹے منافق تھے. تو یہ والے جو نا پہلی قسم والے منافق، یہ اتنے سخت منافق تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کے اندر سے نا ان کا نور بصیرت جو تھا نا وہ چھین لیا تھا. ان کی ضد کی وجہ سے، ان کے نہ ماننے کی وجہ سے، مسلسل ہٹ درمی کی وجہ سے. یہ جو دوسری قسم کے لوگ ہیں، یہ کبھی کبھی مان لیتے تھے، کبھی کبھی نہیں مانتے تھے. اب اللہ تعالیٰ ایسے تو نہیں نا کرتے کہ ان کی سزا بھی ان جیسی ہو جائے، نہیں. اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسے نہیں کرتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس فار ایگزامپل 5% جو ہے وہ سمجھنے کی صلاحیت ہے، دین کو ماننے کی صلاحیت ہے، اور وہ مانتا ہے، 5% مانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یعنی ان سے وہ 5 بھی چھین لیں پہلے لوگوں کی طرح، کہ جن میں 100% نافرمانی ہے، 100% ان کے اندر جو ہے وہ ضد ہے، ہٹ درمی ہے، منافقت ہے، اور وہ کسی طور پر بھی نہیں ماننا چاہ رہے مسلمانوں کو. اور دوسری قسم کے لوگ اگر تھوڑا سا یعنی 5% اگر مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے تو نہیں نہ کرتے ہیں کہ وہ ان سے وہ 5% بھی چھین لیں، نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کے اندر اتنا سا نور بصیرت رہنے دیتے تھے جتنا ان کے اندر ہے. تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کے ساتھ یعنی زیادتی نہیں کرتے ہیں. تو اب دیکھو نا یہاں پہ یجعلون اصابعهم فی اذانہم، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں کڑک کے ڈر سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کسی احکام کی وجہ سے کہ ہم اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں کہ میں سنے نہ. وہ کہتے ہیں نا کہ بلی کو دیکھ کے نا کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے، کہتا ہے کہ بھی بلی مجھے نظر نہیں نہ آ رہی، تو ہے ہی نہیں ہے، یعنی بلی نہیں. کیا اس کی آنکھیں بند کر لینے سے بلی چلی جائے گی؟ نہیں نہ چلی جائے گی. یہ عام سے ہمارے چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر مثالیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مثال کتنی اعلیٰ ہے. تو کہ انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی، وجہ کیا ہے؟ موت کا ڈر ہے. اب دیکھو کہ کیا اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں سنیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ کے احکام اترنے سے رہ جائیں گے، یا اللہ تعالیٰ کا نظام بدل جائے گا، یا اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے سے پھر جائیں گے؟ نہیں. آپ بے شک کانوں میں انگلیاں دیں، آپ چاہے سنیں چاہے نہ سنیں، اللہ تعالیٰ کے احکام جو لاگو ہونے ہیں وہ لاگو ہو کے رہنے ہیں. ابھی بھی ایسے ہوتا ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر کہ وہ قرآن پاک کی تعلیم کو بچیاں اس لیے نہیں سیکھتی کہ بھی عمل کرنا پڑے گا. تو ہم نے بھائی سنا ہی نہیں تھا، کیوں نہیں سنا تھا؟ بھی عمل کرنا پڑے گا، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم کمزور ہیں. بھی کیوں کمزور ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، آپ سیکھیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے گی. تو دیکھو نا کہ جب ہم جان بوجھ کے نہیں سیکھتے ہیں کسی چیز کو اور ہم پیچھے رہنا چاہتے ہیں، تو سمجھ لیں ہم کن لوگوں میں سے ہیں. جب ہم سیکھ سکتے ہیں لیکن سیکھتے نہیں ہیں، ہم عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں. اصل وجہ کیا ہے؟ ہم عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو یہ لوگ بھی تو ایسے ہی کرتے تھے نا،
کیا کرتے تھے؟ وہ عمل کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ اپنے نفس کے خلاف چلنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے کیا کرتے تھے کہ آپ کی یعنی قرآن پاک کے جو احکام تھے نا وہ سنتے ہی نہیں تھے، کہ نہ ہم نے سنا ہو جو نہ ہمیں ہمارے اوپر احکام لاگو ہوں۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہوتا، اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پابندی ہر انسان کے اوپر لازم ہے جو مسلمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی منافقت سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سچے پکے متقی بنا لے، اپنے پیارے پسندیدہ بنا لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، آپ کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے، اجر عظیم نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔